ایک شہر جہاں لوگ صبح گھروں سے نکلتے تھے اور شام تک زندہ واپس نہیں آتے تھے۔ گلیوں میں سناٹا تھا، صرف فوج کے قدموں کی آواز اور زمین کھودنے کی دھمک سنائی دیتی تھی۔ لوگ سوال کرنے لگے، یہ گڑھے کیوں کھودے جا رہے ہیں؟ اتنی لکڑیاں کیوں جمع کی جا رہی ہیں؟ پھر رات آتی ہے اور ایک ہی وقت میں 10 جگہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ شعلے آسمان کو چھونے لگتے ہیں، دھواں پورے شہر کو نگل لیتا ہے، اور تب بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، جو اللہ کو رب کہتا ہے اسے ان خندقوں میں پھینک دو۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، بوڑھے ٹوٹے ہونٹوں سے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، جوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر سر بلند ہے۔ یہ تھے آگ کی خندقوں والے لوگ۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ کون تھے اور اللہ نے ان سے کیے گئے ظلم کا بدلہ کیسے لیا؟ اس کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے۔ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، فوج، دولت، قانون، مگر ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی، لوگوں کے دل۔ وہ دیکھتا تھا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں مگر اس کے لیے نہیں۔ یہیں سے اس کے دل میں ایک خطرناک خیال پیدا ہوا، اگر میں رب ہوں تو لوگ مجھے رب کیوں نہیں کہتے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تفسیر میں آتا ہے، جب بندہ خود کو رب سمجھنے لگے تو اللہ اسے دنیا کا سب کچھ دے دیتا ہے مگر اس سے عقل چھین لیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں اس کا جادوگر کھڑا تھا، وہی جادوگر جس کے ذریعے بادشاہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ جادوگر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں، ذہن کمزور ہو رہا ہے، میری موت قریب ہے، مجھے ایک نوجوان چاہیے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں، ورنہ میرے بعد تمہارا جادو ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، اسے جادو چاہیے تھا کیونکہ جادو ہی اس کی طاقت تھی۔ حکم ہوا، شہر کے بچوں میں سے سب سے ذہین لڑکا تلاش کرو۔ فوج گلیوں میں پھیل گئی، بچوں کو بلایا گیا، سوالات ہوئے، عقل آزمائی گئی، اور آخر کار ایک لڑکا منتخب ہوا۔ نہ کوئی نام، نہ شہرت، کل تک ایک عام شہری، آج بادشاہ کے جادوگر کا شاگرد۔ وہ لڑکا ہر صبح جادوگر کے پاس جاتا اور شام کو گھر لوٹ آتا، لیکن قسمت نے یہاں ایک نیا موڑ لیا۔ ایک دن وہ راستے میں ایک بزرگ کو دیکھتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر بات کر رہا تھا۔ نہ جادو، نہ طاقت، صرف ایک بات، رب صرف اللہ ہے۔ یہ تھا ایک راہب۔ لڑکا رک گیا، سنا، اور اس کا دل ہل گیا۔ ایک ہی دل میں 2 چیزیں جمع ہو گئیں، بادشاہ کا جادو اور اللہ پر یقین۔ پھر اللہ نے اس لڑکے کے ذریعے وہ کام شروع کیے جو نہ جادوگر کر سکتا تھا، نہ بادشاہ۔ آخرکار جب لوگوں نے اعلان کیا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے تو بادشاہ کا غصہ پاگل پن بن گیا۔ حکم ہوا، زمین کھودو، خندقیں بناؤ، انہیں آگ سے بھر دو، جو اللہ کو رب کہے اسے ان میں پھینک دو۔ ایک بوڑھا بولا، میرا جسم کمزور ہے مگر میرا رب طاقتور ہے۔ ایک ماں رک گئی تو اس کا بچہ بول اٹھا، امی صبر کرو، آپ حق پر ہو، اور وہ دونوں آگ میں کود گئے۔ پھر زمین لرزی، تیز آندھی چلی، دھواں پلٹ کر ظالموں کی طرف بڑھا، آگ نے انہی کو گھیر لیا۔ وہی آگ جو مومنوں کے لیے آزمائش تھی اب ظالموں کی قبر بن چکی تھی۔ بادشاہ چیخا مگر اس کی آواز دھوئیں میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں میں بادشاہ، اس کے مشیر، اس کی فوج سب راکھ ہو چکے تھے۔ آج بھی دنیا جل رہی ہے،
کبھی دھماکوں سے، کبھی بھوک سے، کبھی جھوٹے قانون سے، کبھی خاموش قتل سے۔ ہر ظالم سمجھتا ہے کہ وہ بچ گیا ہے اور حساب کے دن کو بھول جاتا ہے۔